بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے جب ہمیں غسل دے کر کفن پہنا کر اس اندھیری اور سنسان قبر میں اکیلا چھوڑ دیا جائے گا تو اس وقت ہمارا ساتھی کون ہوگا؟ جب ہمارے اپنے ہمارے خون کے رشتے ہمیں منو مٹی تلے دبا کر واپس لوٹ جائیں گے اور ہم ان کے قدموں کی آہٹ سن رہے ہوں گے تو اس گھپ اندھیرے میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عظیم اور جادوئی تسبیح کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو نہ صرف اس تاریک قبر کو جنت کا روشن باغ بنا دے گی، بلکہ اگر آپ کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی بخشش کا پروانہ بن جائے گی۔ اگر آپ کی اولاد کسی مصیبت یا غلط راستے پر ہے تو یہ تسبیح ان کے لیے حصار بن جائے گی، اور اگر روزگار میں تنگی ہے تو غیب سے رزق کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کی زندگی اور آخرت دونوں بدل جائے گی۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کا یہ پیغام آپ کی آخرت کا سب سے بڑا سرمایہ ثابت ہو سکتا ہے۔ معزز ناظرین، قیامت کا دن کوئی عام دن نہیں ہوگا، یہ وہ دن ہوگا جب ہر طرف صرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وہ ماں جو اپنے بچے کو کانٹا چبھنے پر تڑپ اٹھتی تھی، اس دن اپنے ہی بچے سے دور بھاگے گی۔ وہ باپ جو ساری زندگی اولاد کے روشن مستقبل کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کرتا رہا، اس دن اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین تانبے کی طرح پگھل رہی ہوگی۔ ایسے دل دہلا دینے والے دن میں جہاں کوئی رشتہ، کوئی دولت، کوئی عہدہ کام نہیں آئے گا، وہاں صرف ایک چیز انسان کے کام آئے گی، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا اور تمہیں سیدھا جنت میں لے جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ میرے عزیز دوستو، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ فرماتے تھے کہ جو اس پہلی منزل میں بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا۔ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی دنیاوی دولت نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب فرشتے سوال کرنے کے لیے قبر میں آتے ہیں تو اس وقت انسان کے نیک اعمال ایک ڈھال بن کر سامنے آ جاتے ہیں۔ نماز سرہانے کی طرف سے دفاع کرتی ہے، روزہ دائیں جانب سے آ جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں جانب سے پہرا دیتی ہے، اور اللہ کا ذکر اور نیک اعمال قدموں کی طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا ہو تو وہ تنگ اور تاریک قبر مسکرا کر کہتی ہے، مرحبا اے پاکیزہ روح، میں تیرے لیے جنت کی خوشبو سے بھر جاؤں گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ دل اللہ کے ذکر سے غافل رہا تو وہی قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ محترم سامعین، اس تسبیح کا کمال صرف مرنے کے بعد ہی نہیں ملتا، بلکہ اس کا جادو دنیا میں بھی سر چڑھ کر بولتا ہے۔ جب آپ سچے دل سے یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا اثر آپ کی اولاد پر پڑتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام اور 2 یتیم بچوں کی گرتی ہوئی دیوار کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نیک والدین کے نیکیوں کے صدقے اولاد کے مال اور جان کی حفاظت فرماتا ہے۔ جب آپ
اپنے گھر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ کے گھر سے نحوست اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی اولاد کے دلوں میں نرمی اور دین کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بیماریوں اور ناگہانی آفتوں سے غیبی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو والدین وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں میں ٹھنڈی ہوائیں اور نور داخل ہوتا ہے۔ فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت طلب کی ہے، جس کی وجہ سے تیرے درجات بلند کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، ذرا سوچئے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل صراط کے بارے میں، جس کے نیچے بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہاں سے آسمانی بجلی کی تیزی سے گزریں گے، کچھ تیز ہوا کی طرح اور کچھ گھسیٹتے ہوئے۔ جو شخص اس تسبیح کا ورد روزانہ کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے قدموں کو پل صراط پر ایسی مضبوطی اور ایسی تیز رفتار عطا فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ اس کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی۔ اور جو شخص رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کے ہر خوف کو ختم کر کے اسے فرشتوں کے پہرے میں پرسکون نیند عطا فرماتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یقیناً آپ کا دل اب اس عظیم تسبیح کو جاننے کے لیے بے تاب ہوگا۔ وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، کچن میں کام کر رہی ہیں، سفر میں ہیں یا رات کو بستر پر لیٹے ہیں، بس دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور یقین پختہ ہو۔ طریقہ کار بہت ہی آسان اور انتہائی مجرب ہے۔ سب سے پہلے ہر دعا اور نیکی کی قبولیت کے لیے درود پاک پڑھنا لازمی ہے۔ میرے ساتھ ایک بار محبت سے پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و ما فیہا کی ہر نعمت سے زیادہ محبوب قرار دیا ہے۔ یہ میزان میں سب سے بھاری اعمال ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اللہ کے صفاتی ناموں میں سے یا غفارو یا غفورو کا 100 مرتبہ ورد کریں۔ یہ وہ نام ہیں جو گناہوں کو جڑ سے مٹا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے سمندر کو جوش میں لے آتے ہیں۔ آخر میں ورد مکمل کرنے کے بعد ایک بار پھر درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کی حضور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنی اولاد اور والدین کے لیے دعا مانگیں۔ محترم ناظرین، یہ ذکر صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک سوکھی اور ویران روح کے لیے آب حیات ہے۔ قیامت کے دن جب ہم ایک ایک نیکی کے محتاج ہوں گے تب ہمیں احساس ہوگا کہ کاش دنیا میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم نے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا ہوتا۔ اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے، اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو اور آپ کی قبر روشن ہو تو آج ہی سے بلکہ ابھی سے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ دین کی بات پھیلانا اور علم بانٹنا ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور واٹس ایپ گروپس میں ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کوئی شخص یہ تسبیح شروع کر دے اور جب تک وہ یہ پڑھتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام یا صرف سبحان اللہ لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگوائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل آن کر لیں
تاکہ ایسی ہر روحانی اور معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔